یہ 9 اگست 2021 ہے۔ ٹائم ہے صبح 8:10۔ صبح 8 بجے سارے لڑکے جاگ گئے ہیں اور شور بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، مگر میں اتنی گہری نیند میں سو رہا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسی دوران خوابگاہ کا مالک آیا ہوا ہے اور سیب کے اس طرح سے لڑکوں کو مار مار کر اس طرف بھگا رہے ہیں۔ میں خوابگاہ کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا۔ لڑکوں کے اس طرف بھاگنے سے میں جاگ گیا مگر اٹھا نہیں اور پھر سے سونے لگا۔ اب سارے لڑکے ایک طرف بھاگ گئے اور اسی میدان میں میں اکیلا لیٹا ہوا ہوں۔ جب وہ ڈنکر آیا اور مجھے میرے بیک سائڈ پر ایک لات دے مارا تو یقین مانیے میں اسے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی لاٹھی تھی۔ میں دل میں اس کا شکر گزار ہوا کیونکہ اس نے مجھے لاٹھی سے نہیں مارا۔ یقین مانیے اس دوران اسی ایرانی ڈنکر نے لڑکوں کی وہ حشر کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پنجابی لڑکوں کو تو یہاں حد سے زیادہ مار پڑتی ہے۔ اکیلے یہاں نہیں بلکہ پورے راستے ان بیچاروں کو مار پڑی رہتی ہے کیونکہ یہ لوگ پارسی زبان نہیں سمجھتے۔ جب ڈنکر ان کو ایک بات سمجھاتے ہیں تو یہ دوسرا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹھان لڑکے پارسی زبان سمجھتے ہیں۔ یہاں اس ایرانی ڈنکر نے لڑکوں کو مار مار کے برا حشر کیا، مگر زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جس پر یہاں ایک اور ڈنکر تھا جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ اس پر غصہ ہوا کہ یہ مسافر اس طرح کیوں مار رہے ہو۔ یہ دونوں ڈنکر ایک دوسرے پر اتنا غصہ ہوئے کہ بس ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے قریب تھے۔ تو اس سے سب کو یہ فائدہ ملا کہ ایک افغانی لڑکے کو ترجمان بنایا گیا جو کہ اردو، پشتو اور پارسی تینوں زبانیں سمجھ سکتا تھا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے سب کی گروپ بندی کی اور سب میں ایک ایک بے نمک روٹی تقسیم ہونے لگی۔ جب مجھے میری روٹی ملی تو وہ شابر کی طرح پتلی اور کاغذ جیسا تھا۔ جب میں کھانے لگا تو یوں لگا جیسے میں کاغذ کھا رہا ہوں، کیونکہ ایرانی لوگ نمک بالکل نہیں کھاتے۔ یہ سوکھی روٹی ہم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے آگے کئی مہینوں تک یہی سوکھی روٹی کھانی ہے۔ یہ لوگ مار پیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو تمیز سے نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک تکا ہوا ہوتا ہے اور اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو اس طرح لاٹھی سے یہ سب 1 منٹ میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور گروپ میں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس دوران میں متین اور باقی گروپ سے ملا۔ ان سے پتہ چلا کہ جب بس رکی ہوئی تھی تو ان کو وہاں اتار دیا گیا تھا اور وہاں سے یہاں تک 1 گھنٹے کچے میں دوڑایا گیا۔ متین نے کہا کہ میں دوڑ نہیں پا رہا تھا تو میں نے بائک والے کو 1000 پاکستانی روپے دے کر یہاں تک بائک پر آیا۔ اس دوران ہم نے اپنے لیے ایک کونے میں سایہ تلاش کی اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ رحمت ہمیں اردو زبان میں کہہ رہا تھا کہ بس میں آتے ہوئے راستے میں طارق نے 3 دفعہ مبین کو مارا۔ طارق بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مگر وہ اردو زبان نہیں سمجھ رہا تھا۔ جب رحمت ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کر رہا تھا تو مبین بیچارہ رو پڑا، جس پر میں نے طارق کو ڈانٹا اور برا بھلا بھی کہا اور سمجھانے لگا کہ ہم سب مسافر ہیں اور اس راستے پر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو مارے پیٹے۔ طارق نے کہا کہ یہ اس تنگ جگہ میں اپنے پیر پلایا ہوا تھا۔ میں نے 1000 مرتبہ اس کو سمجھایا کہ سفر لمبا ہے، آپ تھوڑا کمپرومائز کریں، مگر یہ بدماشیاں کر رہا تھا، اس لیے مجھے اسے مارنا پڑا۔ متین جو کہ گروپ کا لیڈر تھا تو وہ طارق سے باتوں باتوں میں جھگڑنے لگا اور میں مبین کو دلاسا دے رہا تھا کہ چلو جو ہوا سو ہوا، وہ آپ کو آگے نہیں مارے گا، مگر طارق نے شاید اس کو کچھ زیادہ ہی مارا تھا کیونکہ وہ اس بڑے وجود کے ساتھ حد سے زیادہ رو رہا تھا۔ خیر اسی خوابگاہ میں ہم کھلے آسمان تلے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں پیاس حد سے زیادہ ستانے لگی مگر یہاں پانی کا کچھ انتظام نہیں تھا۔ ہم یہاں وہاں گھومے مگر پانی نہیں ملی۔ اس 4 دیوارے سے بیک سائڈ پر ایک بڑا سوراخ نکلا ہوا تھا۔ وہاں سے کچھ لڑکے باہر گئے اور کچھ ٹائم بعد اپنے ساتھ پانی لے کر آئے۔ ہمارے گروپ سے ذکریہ بلوچ، رحمت اور مبین گئے پانی لینے۔ جب ان لوگوں نے وہاں سے پانی بھر لیا تو ڈنکر کی نظر ان پر پڑی تو یہ سب بھاگ کے آ رہے تھے۔ پانی بھی اپنے ساتھ لے آئے مگر مبین پیچھے رہ گیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر مبین نہیں آیا۔ ہم نے ایجنٹ کو کال کی کہ مبین کو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں پتہ کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کچھ ٹائم بعد ایجنٹ کی کال آئی کہ مبین نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا ہے۔ ایک تو اس بیچارے کا وجود بھاری تھا اور دوسرا طارق نے بھی اس کو مارا تو وہ حوصلہ ہار گیا تھا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ اسی خوابگاہ میں ہمیں لنچ کی روٹی نہیں ملی۔ یہاں کوئی دکان بھی نہیں ہے مگر ہمارے پاس چنے اور کھجوریں تھی۔ ہم وہ لگاتار کھا رہے تھے اور مجھے صبح جو کاغذ کی طرح روٹی ملی وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی جو کہ میں وہ کھجوروں کے ساتھ کھا رہا تھا۔ راستے میں مجھے 2 دفعہ جو چاول ملے تھے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی شاپر میں پیک نمک بھی ملی تھی
جو کہ میں نے اپنے پاس بیگ میں محفوظ کی تھی کہ راستے میں کام آ جائے گا۔ وہی نمک میں نے ترکی بارڈر تک کھائی۔ اسی دوران وہ ڈنکر آیا اور ایک دو پھر سب کو مارنے لگا اور گروپ میں تقسیم کیا اور کچھ لڑکے نکال کر پھر سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح وہ 3-4 گھنٹے بعد چکر لگاتا تھا، مگر اس نے ہمارے دل میں خوف بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتا تھا تو لڑکے اس سے اس طرح بھاگتے جیسے بکریوں کا ریوڑ۔ وہ آپ کو لاٹھی سے مارتا، چاہے آپ کی جس جگہ پر بھی چوٹ لگ جاتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر میں اس کے اس فارمولے کو نہیں سمجھ پایا کہ وہ 4-5 گھنٹے کے لیے غائب ہوتا ہے اور پھر آ کے دھوم مچا دیتا ہے۔ خیر، اسی شیراز والے خوابگاہ میں نے اپنے پیے ہوئے پانی پر حساب لگایا، تو جو پانی ہم مشکل پہاڑ میں چشموں سے پیے ہوئے تھے اور جو پانی ہمیں بس میں فری میں ملی تھی، اس کے علاوہ میں اکیلے 9,700 روپے کا پانی پی چکا تھا، اور ہمیں راستے میں 1.5 لیٹر پانی پاکستانی 100 روپے میں ملتا تھا۔ تو اگر لیٹر پر حساب لگایا جائے تو میں کچلک سے شیراز تک 6 دنوں میں 150 لیٹر پانی پی چکا ہوں، اور کولڈ ڈرنکس اس میں شامل نہیں جو راستے میں ہم نے پیے تھے۔ ابھی ہم نے تقریباً آدھا ایران بھی کراس نہیں کیا ہے، آدھے سے زیادہ ایران پڑا ہوا ہے، اور ہم نے راستے میں اور بھی اس سے زیادہ پانی پینی ہے، کیونکہ ایران ایک صحرائی ملک ہے اور اس دوران یہاں کا ٹمپریچر حد سے زیادہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے اس لیے زیادہ تر لوگ پیاس سے مر جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ایک پل کے لیے بھی پانی نہ ملے تو آپ کی موت پکی ہے، کیونکہ ایران اتنا بڑا ملک ہے کہ تم 3 پاکستان آسانی سے اس میں گھسا سکتے ہو، اور یہ بات آپ کی ہڈیاں تب آپ کو بتاتی ہے جب آپ ایران کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر سکو۔ خیر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس 4 دیواری میں بیک سائڈ پر ایک بڑا سوراخ تھا۔ میں پیشاب کے بہانے اس سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ہم شہر کے کنارے کسی ایئرپورٹ کے قریب ایک غیر آبادی والی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں سے لگاتار جنگی جہاز اڑ رہے تھے جو کہ عین ہمارے سروں کے اوپر گزر رہی تھی۔ ایران ایک خود مختار ملک ہے اور اس کے فائٹر جیٹ ہمارے قریب شور مچائے ہوئے تھے، جو کہ قابل دید اور قابل تعریف تھے۔ اسی دوران وہ چھوٹا ڈنکر آئے اور ہم نے اس کو بولا کہ ہمارے لیے بازار سے پانی اور روٹی لے کر آئے۔ ہمیں جو جو چیزیں چاہیے تھی ہم نے اس کے ساتھ لکھوا دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مچھلی لا کر دو، مگر جب وہ شام کو سامان لایا تو ہمارے لیے صرف دہی لایا تھا اور وہی کاغذ والی روٹی بھی ساتھ تھی۔ ہمیں چونکہ پیاس لگی ہوئی تھی تو ہم نے پانی، دہی اور روٹی اٹھائی، مگر وہ بے نمک کاغذ کی طرح روٹی ہم سے نہیں کھایا جا رہا تھا، مگر مجبور تھے، کیا کر سکتے تھے، کیونکہ ہم پچھلے کئی دنوں سے یہی دہی کھا رہے ہیں جس سے ہمارا دل بھر گیا تھا، مگر ہمیں اس سے یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ دہی وجود میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ جب ہم لگاتار دہی کھاتے ہوئے اتنے پیاسے ہیں تو جب ہم کوئی گرم چیز کھاتے تو پھر تو ہم پیاس سے مر ہی جاتے۔ اسی دوران جب کھانا کھایا تو اسی رات میں اپنے اپنے بیگ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ یہ 10 اگست 2021 ہے۔ صبح جب ہم اٹھے تو ہمارے ایجنٹ کی طرف سے کال آئی کہ آج آپ لوگوں کو گیم پر نکالا جائے گا۔ میں نے آگے اوکے دے دیے، لہٰذا آپ لوگ تیار رہے۔ دن کے ٹھیک 11 بجے وہ غصے والا ڈنکر آیا اور سب کو دبنگ انداز سے گروپ میں تقسیم کرنے لگا۔ ہمارے گروپ کو بھی حکم ملا کہ آپ میرے پیچھے آئے، آپ کی گاڑیاں باہر کھڑی ہے۔ جب ہم باہر گئے تو 8 عدد موٹر کار کھڑے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک سائڈ پر کیا اور باقی گروپوں کو مار مار کر گاڑیوں میں گھسایا۔ اب ہماری باری آئی تو طارق کو آگے کی سیٹ پر بٹھایا اور 8 لڑکے پیچھے کی سیٹ پر اور 3 لڑکے ڈگی میں بٹھائے گئے۔ اس دوران ہماری شامت یہ آئی کہ وہی غصے والا ڈنکر ہمارا ڈرائیور بھی ہے، اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ راستے میں ہمارے ساتھ کچھ زیادتی تو کرے گا۔ ہماری گاڑی شیراز سے نکلی۔ ہمارا یہ گیم شیراز سے اسپہان تک ہے۔ اس دوران گاڑی شیراز میں سفر کر رہی تھی، جو کہ نہایت خوبصورت شہر تھا۔ جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، کیونکہ شیخ سعدیہ اور شیرازی کا سبق ہمارے نصاب میں شامل تھا۔ جب ہم شیراز سے باہر نکلے تو راستے میں سفر کرتے ہوئے طارق اس ڈنکر کے ساتھ لگاتار گپ شپ لگا رہا تھا، مگر شہر سے 1 گھنٹہ دور جا کر راستے میں پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی اور ہم سیدھے ناکہ بندی پر چلے گئے۔ ڈنکر نے فوراً گاڑی 1 وے پر گھمائی اور واپس دوڑنے لگا اور باقی گاڑیوں کو فون کرنے لگا کہ آگے ناکہ بندی ہے۔ ہم اس 1 وے سے قریباً آدھا گھنٹہ شیراز کی طرف واپس آئے۔ یہاں روڈ پر ایک کٹ تھا جو کہ ڈرائیور پیچھے بھول گیا تھا۔ یہاں اس نے پھر سے گاڑی گھمائی اور 15 منٹ کے فاصلے پر اس کٹ میں گاڑی دوسری طرف اتنی سپیڈ سے گھمائی کہ پیچھے سپیڈ میں آتے ہوئے گاڑیوں کی بریک لگانے کی چیخیں ہم نے سنی، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی پرواہ نہیں کی اور گاڑی بھگا کر شیراز کی طرف واپس بھاگنے لگا۔ اسی دوران پولیس کے قریبی تمام چوکیوں میں ہماری اطلاع ہو گئی تھی
کیونکہ ہم نے ناکہ بندی سے گاڑی واپس بھگائی تھی۔ ہم شیراز کی طرف واپس آ رہے تھے تو باقی گاڑیاں نارمل سپیڈ سے جا رہے تھے اور ہماری گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تھی، اس لیے پولیس نے ہم کو پہچان لیا اور ہمارے پیچھے لگ گئے۔ مگر یقین مانیے کہ یہ ڈنکر گاڑی اس طرح چلا رہا تھا کہ اس طرح کوئی موبائل گیم میں بھی نہیں چلا سکتا۔ میں اس وقت اس کو دیکھ کر حیران تھا کہ وہ پولیس کو چکما دینے میں کامیاب ہوا اور بھاگ نکلا، اور یہ اس نے کیا ایسے کہ اپنی گاڑی اس سپیڈ سے کچے میں اترائی پر دوڑانے لگا، جو کہ پولیس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کچی اترائی میں اس سپیڈ سے گاڑی کو پکڑ لیتی۔ مگر اتنا کر لیا کہ آس پاس کے تمام روٹس پر ناکہ بندی ہونے لگی۔ ہم اس اترائی سے ایک گاؤں کی طرف نکلے اور اس گاؤں کی تنگ گلیوں میں گاڑی نکالنے لگے۔ کبھی کبھی ایسے تنگ راستے سے گزرنا پڑتا کہ ہماری گاڑی دونوں طرف سے لگ بھی جاتی۔ آخرکار ہم اس گاؤں سے نکلے اور ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے، جو کہ ایمرجنسی میں ان لوگوں کا بنایا ہوا راستہ تھا۔ اسی دوران ہم پھر سے اصفہان کی طرف جا رہے تھے۔ جب ہم پکے روڈ پر نکلے تو ایک دفعہ پھر پولیس کی زد میں آئے اور ڈنکر نے واپس گاڑی کچے کی طرف دوڑائی۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ پر لگاتار کانفرنس کال پر باقی گاڑیوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر اتنا چلا رہا تھا اور باقی ڈرائیور کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو میں نے طارق سے پوچھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے، تو طارق جو کہ پارسی زبان سمجھ سکتا تھا تو اس نے کہا کہ کچھ گاڑیوں کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور یہ ڈنکر اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ سب یہاں پہاڑ پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس طرف بھاگو۔ جب ہم اس پہاڑ پر واپس شیراز کی طرف آئے تو 6 عدد موٹر کار ہمیں اس پہاڑ پر ہماری طرف آتے ہوئے ملے، مگر ہمارے ڈنکر نے اس کو اشارہ دیا کہ شیراز کی طرف میرے پیچھے آؤ۔ جب وہ سب کے سب اپنی گاڑیاں گھما کر ہمارے پیچھے آئے تو ہمارے ڈنکر کو کال آئی کہ پولیس آپ کے سامنے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اس کچے میں گاڑی اصفہان کی طرف گھمائی اور باقی ڈرائیوروں کو گالیاں دے رہا تھا کہ پولیس سامنے سے آ رہی ہے، میرے پیچھے بھاگو۔ اس دوران ہم نے 1 گھنٹے تک یہ بھاگم بھاگ کھیلا، کبھی اصفہان کی طرف بھاگے اور کبھی شیراز کی طرف۔ مگر ہمارا ڈرائیور جینیس تھا اور وہ سب ڈرائیوروں کا لیڈر بھی تھا، کیونکہ فرنٹ لائن پر اس کی گاڑی ہوتی تھی۔ راستے میں جو بھی مسئلہ آتا تھا پہلے یہ فیس کرتا، مگر اس دوران مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کا یہ خبریں کون دے رہا تھا۔ ہمارے ڈنکر نے اپنی گاڑی صحرا میں بڑے بڑے گھاس کے درمیان میں سے گزاری اور پہاڑ کی دوسری طرف ایک الگ روٹ پر پہنچ گیا۔ باقی گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے آ رہی تھی، مگر درمیان میں اسپیس رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اس روڈ سے جا رہے تھے تو آگے ایک چھوٹا سا چوک آیا۔ اب ہم چوک سے جس طرف جا رہے ہیں ہمارے راستے میں پولیس نے ناکہ بندی لگائی ہوئی تھی۔ ڈنکر نے ہمیں کہا کہ اپنے سر نیچے کرو، جتنا بھی تکلیف برداشت کر سکتے ہو تو یہاں کرو، مگر اپنا سر اوپر نہیں کرنا۔ وہ آہستہ آہستہ چوک کی طرف بڑھ رہا تھا، پولیس کے سامنے سے دوسری طرف نکل گیا۔ جب ہم تھوڑا سا آگے چلے تو جو 8ویں گاڑی بچی ہوئی تھی وہ اس راستے سے چوک کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہمارے اچانک سامنے سے رک گیا۔ اب مجھے اس جگہ کی کچھ زیادہ پہچان نہیں تھی، مگر ہم بائیں طرف ایک کھلی سڑک سے نکل گئے اور یوں یہ ساری گاڑیاں پولیس کو چکما دینے میں کامیاب ہوئے اور اسی رفتار سے اصفہان کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی دوران ہمارا ڈنکر کہہ رہا تھا کہ اس راستے پر سب سے زیادہ خطرناک کام ہمارے حصے کا ہے، اور وہ سچ بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ راستہ ایران کے دارالخلافہ تہران کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس پر حد سے زیادہ سیکورٹی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ آپ ہر روز لاہور سے اسلام آباد تک بڑے پیمانے پر کوئی چیز اسمگل کر رہے ہو، اور ایران کا قانون بھی سعودی عرب جیسا ہے۔ اگر آپ کی اسمگلنگ میں پکڑے گئے تو یہاں کا قانون آپ کا سر آپ کے تن سے الگ کرنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ڈنکر نے کہا کہ سب کے سب 3-3 لاکھ ایرانی تومن جمع کرو۔ ہم نے دینے میں دیر لگا دی اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم دینے سے انکار کریں تو وہ مان جائے گا، مگر ڈنکر کہہ رہا تھا کہ راستے میں ایک پولیس چوکی آئے گی، یہ پیسے میں نے وہاں دینے ہیں، اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو میں یہ چوکی اس پر پیدل پار کراؤں گا، جو کہ ٹوٹل 2 گھنٹے پہاڑ پر سفر ہے۔ ہم نے جب پیدل سفر کا سن لیا تو پیسے اکٹھے کرنے لگے، تو اس طرح ہم 12 لڑکے تھے اور اس ڈنکر نے ہم سے 36 لاکھ ایرانی تومن لیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، مگر آخرکار وہ چوکی پہنچ گئی، جو کہ 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک درے میں تھی، جہاں سے پیدل گزرنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ جب ہماری گاڑی اس پھاٹک پر پہنچی تو وہاں ایک پولیس کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ایک تختہ تھا جو کہ کیلوں سے بھرا ہوا تھا، جو کہ بھاگنے کے دوران گاڑی کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں سے گاڑی بھی نہیں بھگا سکتے۔ تو پھاٹک پر پہنچنے سے پولیس ہماری گاڑی کے اندر دیکھنے لگا اور کہنے لگا آگے بڑھو۔ یہاں میں اس ڈنگر کا مان گیا کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک اسمگلر ہے، اور وہ راستے میں ہم سے کہہ بھی رہا تھا
کہ پولیس کا باپ بھی تم لوگوں کو مجھ سے نہیں پکڑ سکتا۔ اس دوران میں ایک پل کے لیے بھی اس کی گاڑی میں پولیس سے نہیں ڈرا، کیونکہ وہ جتنا غصہ کر رہا تھا اتنا جینیس بھی تھا، مگر وہ جس طریقے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس دوران راستے میں ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہا تھا، مگر وہ کب سے کر رہا تھا وہ میرے دھیان میں نہیں آیا، مگر یقین مانیے کہ ڈنکر نے اتنا گاڑی بگایا کہ جب میں گاڑی کا سپیڈ کانٹا دیکھ رہا تھا تو وہ اپنے آخری حدود پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے متین کو کہا کہ کوئی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے تک وہ گاڑی کبھی ہمارے آگے ہوتا اور کبھی ہمارے پیچھے۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید یہ پولیس ہو سکتے ہیں، مگر جب میں نے طارق سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو طارق بولا کہ یہ ایک عام شخص ہے اور اپنی ہونڈا گاڑی ہمارے ساتھ مستی میں بگا رہا ہے۔ جب وہ گاڑی ہم سے برابر ہو گئی تو اس میں صرف ایک ڈرائیور لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس پر جوانی کی مستی چڑھی ہوئی تھی، مگر جب ہمارے ڈنکر نے اپنے انجن کا پاور بڑھا دیا تو وہ بیچارہ بہت پیچھے رہ گیا اور یہ ریس ہم جیت گئے، مگر ڈنکر اس کو پارسی میں گالیاں دے رہا تھا جو کہ میں یہاں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، اور کہہ رہا تھا کہ یہ کھیل بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے پہلے تمہیں بڑا ہونا ہوگا، مگر ہماری جان تو ہمارے وجود میں تھی ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ایسا مارے کا فلموں کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا تھا، اور اب چونکہ جان پر آ گئی تھی تو دیکھنا پڑا، مجبور تھے۔ اس ڈنکر نے ہمیں شیراز سے اسپیان تک 488 کلومیٹر کا راستہ 3.5 گھنٹے میں طے کرایا۔ اسپیان شہر سے شیراز کی طرف 10 کلومیٹر دور ہمیں ایک صحرا میں اتارا گیا، جہاں روڈ کے کنارے ایک بہت بڑا گڈھا بنا ہوا تھا، جہاں ہم سب 96 لڑکوں کو چھپایا گیا، اور 2 الگ الگ سائڈوں پر 2 لڑکے مامور کیے کہ اگر مین روڈ سے کوئی بھی گاڑی ہماری طرف بڑھنے لگا تو ہمیں فوراً آگاہ کرے، یا ہم نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی۔ یا شیراز والے ڈنکر تب تک ہمارے پاس کھڑے تھے جب تک تہران والے ڈنکر ہمارے پاس نہیں پہنچے تھے، اور ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد تہران سے ہمارے پاس موٹر کار وقفے سے پہنچنے لگے۔ اس دوران جب تہران والے پہلے ٹیکسی پہنچ گئی تو شیراز والے ڈنکر ہمیں اس کو سونپ کر واپس چلے گئے۔ تہران سے جو پہلے ٹیکسی پہنچی تھی اس کی ڈگی پوری پانی سے بھری ہوئی تھی، جو کہ بالکل جمی ہوئی برف تھی۔ ہم سب نے اپنے اپنے ضرورت کے مطابق اس سے پانی خریدی۔ پیاس چونکہ حد سے زیادہ لگی ہوئی تھی تو ایک بوتل تو ہم وہاں بیٹھے بیٹھے پی گئے۔ چلنا بھاگ بسکٹ لیا۔ وہ دیکھو دکان ہے، گاڑی والا جو ہے نا وہ دکان ہے ہمارا، اس میں چیزیں ریڈی والا۔ اس کے علاوہ شیراز تک آپ شلوار قمیص میں آ سکتے ہو، مگر شیراز سے نکلتے ہوئے آپ کو پینٹ شرٹ لازمی پہننا ہوگا۔ میں نے چونکہ پاکستان سے اپنے ساتھ ایک مہنگی جینز لائی تھی اور سوچ رہا تھا کہ ترکی بارڈر پار کرانے کے بعد اس کو پہنوں گا، مگر ڈنکروں نے ہمیں وہ شیراز میں پہنایا، جس کی وجہ سے مجھے راستے میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ زندگی میں نے صرف ایک بار پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ عادت نہ ہونے کی وجہ سے میں اس میں بہت بوریت محسوس کر رہا تھا۔